الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج اس کتاب کا آخری درس ہے۔ کہتے ہیں عنوان انہوں نے لگایا عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ صحابی واحد ہے، صحابہ جمع ہے، کن کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی۔ جب ملاقات ہوئی تو مومن ہو، ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا، ملاقات ایمان پر اور خاتمہ بھی ایمان پر، تو وہ شخص صحابی جس کی جمع صحابہ ہے۔ کہتے ہیں معرفت صحابہ کی اہمیت بیان کیجیے، یعنی صحابہ کو جاننے کی کیا اہمیت ہے۔ ہم جانیں کہ فلاں صحابی ہے، فلاں صحابی، فلاں صحابی ہے، اس جاننے کی کیا اہمیت ہے، کیوں جاننا ضروری ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، کیا اہمیت ہے۔ کہتے ہیں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کی ایک مشہور کتاب ہے بیان فضل العلم، بہت مشہور کتاب ہے اور بہت ہی اہم کتاب ہے، بڑی اہم باتیں انہوں نے نقل فرمائی اس میں، بیان فضل العلم و اہلی کی، علم اور اہل علم کی فضیلت۔ تو امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ جن کی بات مانی جائے گی، صحابہ دین کے سلسلے میں ان کی بات تسلیم کی جاتی ہے، وہ بیان کرتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان کی بات تسلیم کی جاتی ہے کہ ہاں انہوں نے سنا۔ تو جن کی بات مانی جائے گی اور جن کی شہادت قبول کی جائے گی، وہ جو گواہی دیتے ہیں کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا، میں نے ایسا کرتے دیکھا، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، تو یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں، تو ان کی جو بات تسلیم کی جائے گی اور جو شہادت قبول کی جائے گی، ان کی معرفت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں صحابی ہیں، تو ہم ان کی بات کیسے تسلیم کریں گے، ان کی شہادت کیسے قبول کریں گے؟ تو جب ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، تحقیق ہو جاتی ہے کہ ان کی صحبت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں سچی کہہ رہے ہیں، ان کی شہادت قابل قبول ہے۔ صحابہ کی اہمیت و فضیلت پر مختصر روشنی ڈالیے۔ صحابہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، مختصراً جو ہے اس کا ذکر کرنے کہتے ہیں سب سے پہلی بات، صحابہ کرام نیک دل ہیں۔ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے آخری نبی بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کے اصحاب کو چنا ان کی صحبت کے لیے۔ یہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات، عظمت کی بات کہ اللہ رب العالمین نے آخری نبی کے ساتھ رہنے والوں کے لیے ان کو چنا۔ تو صحابہ کرام نیک دل ہیں، ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو اس لائق اللہ رب العالمین نے پایا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چنا۔ صحابہ اور صحابہ کے متبعین سے اللہ راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو صحابہ سے اللہ راضی ہے اور صحابہ کی پیروی کرنے والوں سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی کئی آیات کا یہ مفہوم ہے کہ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے اور ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ تیسری بات، صحابہ اس امت میں ہر اعتبار سے سب سے بہترین ہے۔ اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، قیامت تک آنے والے افراد، ان میں سب سے بہترین لوگ یہ صحابہ ہیں۔ ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بہترین ہے اور ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی اور للہیت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے ان سے بہترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جانثاری، قربانی، ایثار، صدقہ،
ہر اعتبار سے یہ تمام لوگوں سے، کائنات تک آنے والے تمام لوگوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ہر ایک سے حسنہ بھلائی، اور مفسرین نے الحسنہ کی تفسیر جنت سے بھی کی ہے کہ ہر ایک سے بھلائی اور جنت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلا کرے گا۔ پانچویں بات صحابہ کے تعلق سے، سلف صالحین یعنی گزرے ہوئے نیک لوگ اور صحابہ و تابعین اپنی اولاد کو، صحابہ اور تابعین صحابہ کے شاگرد اپنی اولاد کو جس قدر اہتمام کے ساتھ قرآن کی تعلیم دیتے تھے، بالکل اسی طرح اہتمام کے ساتھ صحابہ و خلفاء سے محبت بھی سکھاتے تھے۔ قرآن کی تعلیم کا جس قدر اہتمام تھا، قرآن کریم جیسا کہ صحابہ کے اقوال ہیں کہ یعلمنا اولادنا السورہ کما یعلمنا اولادنا السورہ یعلمنا اولادنا حب الصحابہ حب ابی بکر و عمر، کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھاتے ہیں، سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو صحابہ سے محبت سکھاتے ہیں، خلفائے راشدین سے محبت سکھلاتے کہ ان سے محبت کرنا آپ پر لازم ہے۔ کہتے ہیں اگلے سوال میں کہ خلفائے راشدین کی ترتیب بیان کیجیے، خلفائے راشدین کی ترتیب بیان کیجیے۔ تو ترتیب معروف ہے، کوئی بیان کر سکتے ہیں آپ میں سے خلفائے راشدین کی کیا ترتیب ہے؟ پہلے کون، پھر کون، پھر کون؟ آپ بتلا سکتے ہیں؟ خلیفہ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو وہ 4 لوگ تھے۔ ترتیب سے کون کون تھے یا نام ہی بتلائیں مطلق؟ حضرت ابو بکر اور عثمان اور عمر۔ تو ترتیب معروف ہے، اور پہلا نام جن میں سر فہرست جو سب سے افضل ہے تمام انسانوں میں، صرف اس امت میں نہیں، تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق، بکر نہیں ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام انسانوں میں، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل شخصیت۔ تو پہلے خلیفہ جن کو خلیفہ رسول کہا جاتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ خلیفہ کے مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والے، تو اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر تھے تو کہا گیا خلیفہ رسول، لیکن اب ان کے بعد جو عمر بن خطاب آئے تو ان کو بھی خلیفہ اگر کہا جاتا تو الفاظ لمبے ہو جاتے، خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ، اس لیے انہوں نے لقب اختیار کیا امیر المومنین، اور اس کے بعد سے جو ہے یہی لقب چلتا رہا۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ چاروں خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اسی ترتیب کے ساتھ خلیفہ بنے، اور ہر کسی نے اپنے دور خلافت میں اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں صحابہ کے متعلق امت کا موقف کیا ہے، امت کا موقف کیا ہے، امت کی کیا رائے ہے، کیا فکر ہے صحابہ کے متعلق، ساری امت کا کیا موقف ہے، ساری امت کی کیا رائے ہے صحابہ کے تعلق سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں صحابہ کے متعلق اہل حق مسلمان یعنی اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، یعنی سب اس بات پر متفق ہے، اہل سنت و جماعت، تمام اہل حق مسلمان اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے، کوئی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا ہے کہ تمام صحابہ عدل ہیں، تمام صحابہ عدل ہیں۔ عدل کہتے کسے، حاشیے میں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ عدل کسے کہتے ہیں۔ عدل محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے،
ایک خاص لفظ ہے جسے محدثین استعمال کرتے ہیں، اور عدل کہتے ہیں ایسے عقل مند اور بالغ مسلمان کو جو گناہ کبیرہ کے ارتکاب، کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، یا گناہ صغیرہ پر اصرار، گناہ کبیرہ کرنے سے بچ رہا ہو اور گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ کر لیا تو یعنی کہ بار بار اس کو کر رہا ہے، اصرار یعنی بار بار اس کو نہیں کر رہا، اور خوارم مروت یعنی خلاف انسانیت کاموں سے محفوظ رہا ہو۔ عدل ایسے شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ نہ کر رہا ہو، گناہ صغیرہ بار بار نہ کر رہا ہو، کبھی ہو گیا انسان ہے، ہو سکتا ہے ہو گیا، اور اسی طریقے سے انسانیت کے خلاف جو کام ہو ان سے بچتا، ان سے بچا ہوا ہو۔ انسانیت کے خلاف یعنی شرافت کے خلاف جو کام ہوتے ہیں آدمی ان سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، ایسا شخص عدل کہلاتا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے، عدل تھے، یہ امت کا اجماع ہے۔ گناہ ان سے جو بھی سرزد ہوئے اللہ رب العالمین نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا، ان کے لیے مغفرت کا اللہ رب العالمین نے مصدر سنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ کا حکم کیا ہے؟ صحابہ کی بے عزتی کرنے والے، ان کی توہین و گستاخی کرنے والے افراد کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کا گستاخ بے دین اور لعنت زدہ۔ صحابہ کا گستاخ قرآن و سنت کے عمومی دلائل سے آپ دیکھیں گے تو اگر کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے تو وہ ملعون ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان پر لعنت ہے، اور وہ بددین ہے، اس کا دین درست نہیں ہے۔ بعض حالات میں تو دین سے ہی باہر نکل جائے گا، اور بعض حالات میں اس کا دین اس کے لیے درست نہیں ہوگا، جیسا کہ آگے اس کی کچھ تفصیل ہے۔ اگلے سوال میں کہتے ہیں گستاخی صحابہ کے متعلق علماء نے کیا کہا؟ گستاخی صحابہ کے متعلق علماء نے کیا کہا؟ جو گستاخی کرتا ہے صحابہ کی، اس کے متعلق علماء نے کیا باتیں کی ہیں؟ کہتے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے اکثر صحابہ کو مرتد یا فاسق قرار دیا، جیسا کہ شیعوں میں سے بہت سے افراد ہیں جو اکثر صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، کافر ہو گئے تھے، چند کو چھوڑ کر باقی سب کو کافر گردانتے، یا بہت سارے لوگ صحابہ کو گنہگار، فاسق، بہت بڑا گنہگار قرار دیتے۔ تو کہتے ہیں جو ایسا ہے جو اکثر صحابہ کو مرتد یعنی کافر کہتا ہے، فاسق کہتا ہے، تو بے شک وہ کافر، ایسا عقیدہ رکھنے والا اور ایسا کہنے والا کافر، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کافر ہے، کیونکہ اس نے ان قرآنی دلیلوں کو جھٹلایا جن میں صحابہ کی تعریف اور اللہ کی رضامندی ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں صحابہ کی اللہ نے تعریف کی، ان کے لیے اپنی رضامندی بیان کی، یعنی وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو جھٹلا رہا، ان کو کافر کہہ رہا، ان کو فاسق کہہ رہا، تو اللہ کی اس بات کا وہ انکار کر رہا، اللہ کی ان آیتوں کو وہ جھٹلا رہا، لہٰذا وہ قرآن کریم کو جھٹلانے والا ہو گیا، اس لیے وہ کافر ہے۔ اور اگر کسی نے ایسے کافر کے کفر میں شک کیا، کسی کو شک ہے جو صحابہ کو، اکثر صحابہ کو مرتد کہہ رہا، صحابہ کو فاسق کہہ رہا، تو اس کے کفر میں اگر کسی کو شک ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، تو کہتے ہیں ایسا شخص بھی یقینی طور پر کافر ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے اس کے کفر کے سلسلے میں، کوئی اکثر صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے، اگر کوئی اکثر صحابہ کو کافر کہتا ہے تو پھر دین ہی کہاں بچتا ہے؟ دین تو صحابہ سے آیا، ہم اکثر صحابہ کو اگر کافر تسلیم کر لیں گے تو دین تو بچا ہی نہیں کچھ، یا اکثر صحابہ کو ہم فاسق کر لیں گے تو ان کی روایتیں قبول کرنے میں بڑی دشواریاں ہو جائیں گی، فاسق کی روایت قبول کرنے میں بڑی دشواریاں ہو جائیں گی، تو دین تو بچے گا ہی نہیں۔ تو اس طور پر یہ حکم لگایا گیا کہ ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ رکھنے والا، ایسی بات کہنے والا، گویا وہ قرآن کریم کو جھٹلانے والا ہے، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والا ہے، لہذا ایسا شخص کافر ہے، اور ایسے شخص کے کفر پر شک کرنے والا بھی کافر، وہ بھی یقینی طور پر کافر ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ کہتے ہیں اور اگر کوئی صحابہ کو بخیل، بزدل اور کم علم، بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو کوئی اگر صحابہ کو بخیل کہتا ہے، بزدل کہتا ہے، کم علم کہتا ہے،
جیسے بعض لوگوں نے سیرتوں کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھ رکھی ہیں کہ وہ بزدل صحابہ تھے اس لیے آگے نہیں بڑھے، وہ بخیل تھے اس لیے انہوں نے جو ہے قربانیاں نہیں دیں، خرچ نہیں کیا، اس طرح کی باتیں۔ تو اگر کوئی صحابہ کو بخیل، کنجوس کہتا ہے، بزدل کہتا ہے، کم علم کہتا ہے، سمجھتے تو اسے ادب سکھایا جائے گا، اولا اسے ادب سکھایا جائے گا، با ادب بنایا جائے گا۔ ایک بڑے عالم نے ایک بڑے عالم کے تعلق سے لکھا ہے، دونوں کا نام نہیں لوں گا بر وقت میں، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے عمر آیا، ابو بکر گیا، عثمان آیا، اس طرح لکھتے ہیں۔ ادب کے لحاظ سے، اردو ادب کے لحاظ سے جملہ درست ہے، اردو کے حساب سے جملہ درست ہے، لیکن ادب جو ہے اردو ادب کے حساب سے جملہ درست ہے، لیکن دوسرے ادب اور اخلاق کے اعتبار سے جملہ درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے دوسرے ایک بڑے عالم نے ان کے ان جملوں پر نقد کرتے ہوئے لکھا کہ فلاں کے ادب میں ادب نہیں ہے، ان کے ادب میں ادب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی صحابہ کو بخیل، بزدل، کم علم وغیرہ سمجھے تو اسے ادب سکھایا جائے گا، صحابہ کی عظمت اسے بتلائی جائے گی اور اسے ادب سکھلایا جائے گا مثالوں کے ذریعے کہ آپ اپنے والد کے تعلق سے اس طرح کہیں، اس طرح کی باتیں۔ اور وہ سزا کا مستحق ہے، سزا کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے گستاخی کی، گرچہ گستاخی اس درجے کی نہیں ہے کہ وہ کفر کے درجے میں پہنچ جائے، لیکن اس نے گستاخی کی، اس لیے گستاخ کو سزا دی جائے گی۔ وہ حاکم وقت طے کرے گا کہ اسے اس وقت کیا سزا دی جائے اور اسے باادب بنایا جائے۔ آخری عنوان ہے اس کتاب کا عظمت اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، ولی مانے دوست کے ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو اولیاء کی کیا عظمت ہے، یہاں پر کہتے ہیں پہلا سوال، اولیاء اللہ کن کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے دوست کن کو کہتے ہیں، کون ہوتے ہیں اللہ کے دوست؟ کہتے ہیں ایماندار، ایمان لانے والا، یعنی ہر مومن جو بھی ایماندار ہے، مومن ہے، ایماندار اور پرہیزگار، تقوی والا، پرہیزگار، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے احکام و فرامین بجا لانے والا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنے والا، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو انجام دینے والا، پرہیزگار۔ تقوی میں پورا دین شامل ہے، تقوی میں پورا دین شامل ہے۔ اب آدمی کتنے دین پر عمل کرتا ہے اس حساب سے اس کے پاس اتنا تقوی ہوگا۔ تو ایک مومن اور پرہیزگار افراد کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ جو مومن ہو، ایمان پہلی شرط ہے، اس کے بعد تقوی دوسری شرط ہے، یہ دو چیزیں پائی جانی چاہیے۔ تو جس قدر ایمان ہوگا اور جتنا تقوی ہوگا وہ شخص اتنا ہی اللہ رب العالمین کا دوست ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کا دوست ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ سے قریب ہوگا، اور جس قدر کم ہوگا اتنا ہی کم وہ اللہ رب العالمین کا ولی اور دوست ہوگا۔ تو ایماندار اور پرہیزگار افراد کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، لہذا جن کا ایمان اور تقوی نہیں وہ اولیاء اللہ نہیں، جو مومن نہیں وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے، پھر ان کے پاس تقوی بھی نہیں ہوگا۔ جو مومن ہے لیکن تقوی بہت ہی کم ہے وہ ولی اسی حساب سے ہوں گے جتنا ان کا تقوی ہوگا۔ تو اولیاء اللہ یا ولی اللہ، اللہ کا دوست بننے کے لیے ان دو باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ آدمی ایمان کے بعد زیادہ سے زیادہ ایمان اپنے اندر پیدا کرے نیک اعمال کر کے، اور زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کرے۔ کہتے ہیں حقیقی اولیاء اللہ کی فضیلت کیا ہے، سچے جو سچے دوست ہیں اللہ رب العالمین کے، ان کی کیا فضیلت، بناوٹی نہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے بناوٹی ملیں گے آپ کو، مختلف مزاروں پر، مختلف جگہوں پر اپنا اپنا ٹھکانہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، بزرگ ہیں یہ بزرگ۔ تو ایسے نہیں، بلکہ حقیقی سچے یعنی ایمان ہو ان کے پاس اور متقی ہو، جو متقی ہو وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرے گا، دنیاوی طور پر کتنے بھی نقصانات ہو جائیں لیکن اپنے دین کو، اپنے تقوی کو برقرار رکھنے کی وہ حتی الامکان کوشش کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کی جو اللہ کے اولیاء ہیں کیا فضیلت ہے؟ کہتے ہیں اولیاء اللہ کو آئندہ زندگی کا خوف نہ ہوگا، آئندہ زندگی کا خوف نہ ہوگا، آنے والی جو زندگی ہے قیامت میں اس کا ڈر نہیں ہوگا ان کو۔ ایماندار ہیں، تقوی والے ہیں تو ان کو ڈر نہیں ہوگا۔ ہر مومن کی تو یہ خواہش ہوتی ہے جلد اللہ سے ملاقات کرے، یہ خواہش ہوتی ہے جلد اللہ سے ملاقات کرے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نیک اعمال ہم نے کر رکھے،
تو اپنے اعمال کی بدولت انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے. ڈرنا چاہیے انسان کو. صحابہ ڈرتے تھے اس ناحیے سے بھی کہ میں نے عمل کیا ہے لیکن قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ایک آیت کی تفسیر میں اس بات کا ذکر ہے سورہ نور کی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. آیت کا ٹکڑا ہے کہ ان کے دل تھرائیں گے کہ وہ جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي یزنی ویسرق. وہ شخص جو زنا کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، زنا کرتا ہے، اس طرح کی برائیاں جو کرتا ہے وہ ڈرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یبنۃ الصدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ شخص ہوگا یصلی ویتصدق، جو نماز پڑھتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، ویخاف الا یقبل منہ، اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کا عمل قبول نہ. سب کر رہا ہے، دین کے سارے فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے ڈر لاحق ہے کہ میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں، اور اس کے لیے اس کے دل تھراتے ہیں، کانپتے ہیں. تو جو اولیاء اللہ ہے، آئندہ زندگی کا خوف انہیں نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا ڈر انہیں نہیں ہوگا، نہ ہی گزشتہ زندگی کے بارے میں وہ غمگین ہوں گے. گزشتہ زندگی کے بارے میں انہیں غم بھی لاحق نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا، بلکہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے خوشخبریاں رہتی ہیں. دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبریاں رہتی ہیں. کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اولیاء اللہ کے تعلق سے ان باتوں کا بیان فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، یقیناً اللہ رب العالمین کے دوستوں کے لیے لا خوف علیہم، نہ تو ان پر خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. انہیں نہ غم ہوگا. غم گزشتہ چیزوں پر ہوتا ہے، گزری ہوئی چیزوں پر غم ہوتا ہے، اور خوف آئندہ کے لیے ہوتا ہے کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہو جائے. تو دونوں چیزیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے. کہتے ہیں گستاخ اولیاء کا انجام کیا ہے؟ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی گستاخی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ ان کی گستاخی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ کہتے ہیں کسی بھی ولی سے، یعنی اللہ کا جو ولی ہے اس سے دشمنی کرنا اللہ کے ساتھ جنگ مول لینا. حدیث کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، اللہ سے جنگ کی تیاری میں. تو یہ اللہ کا ولی بننا بڑا ہی رتبہ والا کام ہے اور بڑے درجے اور فضیلت والا کام ہے، اور انسان اس کو پا سکتا ہے. نبی نہیں بن سکتے لیکن ولی بن سکتے ہیں. اس کو پا سکتا ہے کہ آدمی ایماندار ہے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرنے والے اعمال کرے اور تقویٰ یعنی دین پر عمل کرے حتی الامکان، حتی الوس، جتنی طاقت اللہ رب العالمین نے دی ہے اپنی ساری کوششیں دین پر عمل کرنے میں صرف کرے تو یہ مرتبہ یقیناً حاصل ہو جائے گا. اور جو فضیلتیں اولیاء اللہ کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ چیزیں ملیں گی. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ کہتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ ولی کی فضیلت ہے. یعنی اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے کہ آنکھ سے صحیح چیز دیکھے، پیروں سے صحیح جانب جائے. اس طور پر اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ یہ کتاب مکمل ہو گئی. انشاءاللہ العزیز اب اگلے درس میں عقیدے کے ہم نئی کتاب جیسا کہ گفتگو ہوئی کتاب التوحید کا آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو عقیدے کے معاملے میں درست موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.